السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور آج لے کر آ چکی ہوں رومانٹک سی ایپیسوڈ 6۔ تو اس ناول میں رومانس ذرا جلدی آ گیا ہے، لیکن یہ بہت ہی کیوٹ اور الگ قسم کا رومانس ہونے والا ہے جو آپ کو بہت زیادہ اڈوریبل لگنے والا ہے۔ تو آج کی ایپیسوڈ بہت اسپیشل ہے، بہت پیاری ہے۔ کل میں نے اسنیک بھی جو دیے تھے والے، تو بہت پیاری ہے۔ جلدی سے آپ کو لے کر چلتی ہوں ایپیسوڈ 6 کی طرف۔ ناول آتشم بائس مروا مرزا ناولز۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ ماہی لنجم واپس آئے تو مصطفیٰ کو بہت سی چیزیں بھی دلائی تھی، اور اورحان اسے یہ سب گند بلا کھانے نہیں دیتا تھا، کیونکہ مصطفیٰ کی امیونٹی ویک تھی تو کچھ بھی الٹا کھا لیتا، پھر طبیعت بگڑ جاتی۔ میرال کو کھانا بھجوانے کے بعد وہ مما اور ہیرا کے ساتھ ہی خود بھی ڈنر کے لیے بیٹھا تھا۔ جب مصطفیٰ کو لالی پاپ کھاتا دیکھے موڈ خراب ہوا۔ اوپر سے مزید بھی بابا نے چپس اور نہ جانے کس قدر میٹھے شاپ کیک دلا رکھے تھے۔ یہ میرا پارا ہائی کرنا نہیں بھولتے۔ اور ہان کی بھوک مری جب مصطفیٰ کو لالی پاپ چاٹتا دیکھا۔ اوپر سے ماہی لنجم بھی اسے نیچے اتارے کھیلنے کو لاؤنج میں بھیجے، خود بھی ڈنر ٹیبل پر آ چکے تھے۔ ویسے تو سب 10 بجے تک ہی ڈنر کرتے تھے، مگر آج کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گیا۔ ماہی لنجم آ کر بیٹھے ہی کہ اورحان نے جو تھوڑی سی روٹی لی وہ بھی واپس رکھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کھانا تو کھا لو اورحان، ایمن نے فوری ٹوکا، جبکہ ماہی لنجم نے بھی ناگواری سے اورحان کا یوں اٹھنا دیکھا۔ البتہ ہیرا مزے سے کارٹون فون پر لگائے اپنی پلیٹ میں بریانی اور اس کے ساتھ رائتا اور تھوڑا سا مٹن کا سالن ڈالے کھا رہی تھی۔ اسے گھر کی ٹینشن سے گھنٹا فرق نہ پڑتا تھا۔ یہ جو بابا نے مصطفیٰ کو اتنی چیزیں دلائی ہیں، یہ کھا کر بھوک مٹا لوں گا، کرارا جواب دیتے وہ وہاں سے اٹھ کر لاؤنج کی طرف چلا گیا، جہاں ٹی وی پر لگے کارٹون جھوم جھوم کر دیکھتا مصطفیٰ مزے سے اورنج لالی پاپ چاٹ رہا تھا۔ چھوٹا سا ٹڈا تھا پر بہت جلدی چلنے لگا تھا، اب تو دوڑ بھی لیتا تھا۔ جبکہ اورحان کو مصطفیٰ کی طرف جاتا دیکھے ایمن نے بھی ہاتھ روکتے برہم نظر اپنے سرتاج پر ڈالی۔ کیا آپ بھی انہی چیزوں سے بھوک مٹھائیں گی جان؟ ماہی لنجم کی اس وقت شرارت ہرگز کسی کو ہنسا نہ سکی۔ ہیرا نہ بیٹھی ہوتی تو وہ اچھے سے جواب دیتی کہ جان اس وقت کتنے برے موڈ میں ہے۔ ادھر دو مصطفیٰ، یہ گندا ہے میرا بچہ۔ اورحان نے پہلے تو اس کے ننھے سے ہاتھ سے چیزوں والا شاپر لے کر کاؤچ کی طرف پھینکا، جبکہ پھر اس کے پیروں میں 2 زانو بیٹھے اس کی مٹھی میں دبی لالی پاپ کی سٹک لینے کی کوشش کی، پر مصطفیٰ نے بہت زور سے اسے دبوچ رکھا تھا۔ نہیں میں کھاؤں گا، نہیں میں کھاؤں گا۔ مصطفیٰ نے ضد کرتے وہ میٹھی مزیدار چیز دینے سے صاف انکار کیا۔ تو اورحان نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک ناراض نظر ڈائننگ ہال میں بیٹھے بابا پر ڈالی۔ اس میں جرمز ہیں بچے، جو ایک دو دانت نکلے وہ بھی خراب ہو جائیں گے۔ بابا کو دے دو نا مصطفیٰ، ہم فروٹس کھاتے ہیں۔ کون سا فروٹ کھائے گا مصطفیٰ؟ اورحان نے بہلا پھسلا کر اس ڈنڈی کو مصطفیٰ کے ہاتھ سے لیتے اسے اٹھا کر کچن کا رخ کیا، تو وہ ناراض ہو کر بابا سے لگ گیا، کیونکہ اسے اچھا نہیں لگا کہ بابا نے لالی پاپ کھینچ لیا ہے۔ بنانا کھاؤ گے؟ اندر کچن میں آتے ہی پہلے تو اورحان نے وہ لالی پاپ ڈسٹ بن میں تھرو کیا، پھر فروٹس کے لیے فریج کے پاس آیا تو ایمن نے پہلے ہی مصطفیٰ کے لیے نرم فروٹس کے کیوب بنا کر چھوٹے سے باؤل میں رکھے تھے۔ ارے واہ، یہ تو دادو نے پورا یمی باؤل ریڈی کر رکھا ہے، یہ کھاتے ہیں۔ پھر بیمار ہو جاتے ہو تو بابا کا دل جگہ سے ہل جاتا ہے۔ میرا بیبی بالکل ناراض نہیں ہوتا، ہم مل کر کھائیں گے، اوکے؟ اورحان نے اسے کچن ڈائننگ ٹیبل پر بٹھایا، جبکہ باؤل نکال کر لاتے خود ساتھ کی چیئر سنبھالتے چھوٹے سے بچوں والے فورک پر ایپل پیس لگاتے مصطفیٰ کے منہ کے قریب کیا، جس نے چپ چاپ کھا لیا۔ ہاں، اس کی اورحان سے ضد بس اتنی سی ہوتی تھی۔ مصطفیٰ نے پورا باؤل ختم کیا اور آدھے پیس کھا کر وہ زبردستی اورحان کے منہ میں ٹھوستا بھی رہا، جبکہ بابا ہونا کہاں آسان ہے۔ وہ سارے تھوک والے پیس خوشی خوشی اورحان کھا رہا تھا، کیونکہ یہ مصطفیٰ کا حکم تھا۔ فروٹس کھا کر وہ چارج ہو گیا تھا، رہی صحیح کسر ایک فیڈر پینے سے پوری ہو گئی۔
स्पून से खेलने और खाली बाउल को टेबल से नीचे फेंकने के बाद इसे टेबल से उतरना था। तभी ओरहान ने इसे उठा लिया, हाथ से स्पून लेकर मेज पर रखी और किचन से बाहर निकला। नजर एक बार फिर बाबा पर गई तो उनकी जिद करती निगाहें ओरहान को गहरा सांस लेने पर मजबूर कर गईं। आज कमरे से बाहर ही रहेंगे ये, मामा आपको बताएंगी। बाबा मुस्कुरा लें जितना मर्जी। दिल ही दिल में इंतकामी होकर सोचे ओरहान ने अपने कमरे का रुख किया। मुस्तफा उसके साथ ही था। रूम डोर पर दस्तक देते ओरहान अंदर दाखिल हुआ तो नजर ईशा पड़ती मिराल पर जा ठहरी और शाल नमाज वाले अंदाज में गिर्द लपेटे वो कमरे के बिल्कुल अलग किनारे कयाम कर रही थी। इतना खूबसूरत कमरे का वो कोना ओरहान को पहली बार लगा। बहरहाल इसने मिराल पर से नजरें हटाकर मुस्तफा को बेड पर बिठाए उसका जहाज उसे दिया, जिसे लेते ही वो दूसरी तरफ पड़ी गाड़ी खुद उठाकर बेड के सरहाने की तरफ दोनों से आपस में टकरे मारकर खेलने लगा। पर हैरानगी से बार बार वो मिराल को देखता। वो कौन है? ओरहान ने वहीं पास बैठे मुस्तफा को मिराल की तरफ टिकटिकी बांध कर देखता पाए पूछा तो आगे से मुस्तफा ने डरा सा चेहरा लिए बाबा को देखा। लोग बाबा, लोग बाबा, वो डरा सा बोला तो ओरहान के होंठों पर बेसाख्ता जख्मी सी मुस्कुराहट चली आई। नहीं, मामा है तुम्हारी। ओरहान ने मुस्तफा का सर चूमे से बताया तो आगे से मुस्तफा ने फिर से ऐसा तासुर दिया जैसे वो किसी अजनबी को देख रहा हो। मामा नहीं बाबा, लोग। मामा नहीं बाबा, लोग। मुस्तफा कैसे मान जाता उसे माँ? उसने तो महर फातिमा का पहला लम्स भी नहीं पाया था, ना माँ की गर्म सांस महसूस की थी। ओरहान की मुस्कुराहट जैसे किसी जज्बे ने निगल ली, जबकि मुस्तफा भी वापस अपने खिलौनों में लग गया। ओरहान ने नजर उठाई तो मिराल पर जा ठहरी, जिसने दुआ के बाद हाथ मुंह पर फेरे और उठकर जाए नमाज झुककर उठाए, तय किए रखा और पलटी ही जब नजर ओरहान से जा मिली। वो नरम सा मुस्कुराया, जवाबन वो घबराया सा मुस्कुराई। फिर इस प्यारे से मुस्तफा ने उसका कम होता एतमाद बहाल किया। ये तसल्ली कि वो ओरहान के साथ एक कमरे में अकेली नहीं, इस वजीह शख्स के सहर से बचने के मामलात में बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी ढारस बनी थी। वो अपनी शॉल ढीले करती से दुपट्टे की तरह एक पल्लू पीछे गिरा कर लेती, बेड की तरफ आए बिल्कुल ओरहान की पोजीशन में दूसरी जानिब आकर बैठी। ये कितना क्यूट है माशाल्लाह। ना, मेराल ने मुस्तफ़ा के पास बैठे उसकी नर्म सी गाल छुई तो वो दबक कर ओरहान में छुप गया। शायद वो अजनबियों से जल्दी घुलता नहीं था। मुस्तफ़ा और हान, हाँ क्यूट तो है पर थोड़ा मूडी भी है। अपने सीने पर चढ़ते और छुपते मुस्तफ़ा को देखते वो जनाब की तारीफ को भी देने लगा, जिस पर मिराल की आंखें तक मुस्कुराई। इसे मुस्तफ़ा की अजनबियत हटाना इतना बड़ा टास्क ना लगा। मुस्तफ़ा, हाय कैसे हैं आप? इधर आओ, मैं आपकी फ्रेंड हूँ, इधर आओ मेरे पास। वो मुस्कुराकर मुस्तफ़ा को अपनी तरफ बुलाने लगी तो मुस्तफ़ा ने एक नज़र बाबा को देखा, यानी वो ओरहान से तस्दीक चाह रहा था। वो लोग नहीं है मुस्तफ़ा। ओरहान ने अपनी तरफ देखते मुस्तफ़ा को यकीन दिलाया। तभी इसने जल्दी से अपना हाथ मिराल के पहले हाथ पर रखा, जिसकी खुशी मिराल की आंखों में धुंधलाहट भर गई। ये ओरहान ने भी तस्लीम किया। मिराल के सादा सी मेहंदी से सजे हाथ इन दोनों के दिल को काट गए, पर किसी ने दूसरे को महसूस होने न दिया। जबकि मुस्तफ़ा उसके हाथ पर मेहंदी से बनी टिक्की छूने और पकड़ने लगा पर नाकाम हुआ। आप तो बहुत हैंडसम और प्यारे हैं मुस्तफ़ा, थैंक यू मुझसे हाय करने के लिए। मिराल ने झुककर उसका नन्हा बहुत ही मुलायम छोटा सा हाथ पकड़े चूमा तो मुस्तफ़ा उसके हाथ से अपना हाथ खींच अपनी गोल्डन रिमोट वाली गाड़ी दिखाने लगा। मिराल ने भी उसे बच्चों की तरह रिस्पॉन्स दिया और जब वो अपने ही ध्यान में मुस्तफ़ा की तोतली टूटी फूटी जुबान में इससे बातें कर रही थी, तभी किसी की महमूर नज़रों की धीमी धीमी हिद्दत इस शिद्दत से महसूस हुई कि वो नज़रें उठा बैठी और ओरहान इसे फुर्सत से देखता मिला। बर वक्त ओरहान ने नज़र हटाई तो ये लम्हा मिराल के गाल लाल कर गया। क्या वो उसे देख रहा था?
پر کب سے؟ شاید تب سے جب سے میرال نے مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑا تھا۔ یہ اتنی جلدی دوستی نہیں کرتا۔ یہ اورحان نے میرال کی مٹھاس بھری ذات کا اعتراف کیا، بے حد ڈھکے لفظوں میں۔ مجھ سے تو کر لیا آپ کے بیٹے نے دوستی، یہ سچ میں بہت پیارا ہے۔ بچے تو سارے دل کو لگتے ہیں، پر یہ ایکسٹرا موہنا ہے، کیسے سنبھالا اسے؟ امی نے بتایا آپ کی وائف کے بارے میں، کیسے سب سے نکل کر اسے توجہ دی۔ وہ نہ جانے کہ اس بچے کی ہر تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ یہ سوال بھی اسی ناطے کیا، پر جلد احساس ہوا کہ غلط سوال کر بیٹھی ہے۔ اگر جواب آپ کو تکلیف دے تو اسکپ کر سکتے ہیں۔ میرال نے فوراً تمہید باندھی تو اورحان کی سنجیدگی میں نرماہٹ گلی۔ ایسا کچھ نہیں ہے اب جو تکلیف دے رہا ہو۔ پھر سے ایک ایسا جملہ جس نے میرال کو اس کی اہمیت کا احساس دلایا۔ اب تو 2 سال کا ہو گیا ہے۔ ہاں پہلے مشکل ہوتی تھی، مگر اب اسے پتا ہے بابا اور ماما ایک ہیں۔ اس گھر میں فی الحال جو میرال بخش کی خوشی بنتا نظر آ رہا تھا وہ 2 سال کا مصطفیٰ تھا، جس نے میرال کے اپنے بابا کے کمرے میں موجودگی کو خوشگوار خیال کرتے اب تک بس اسمائل دی۔ ایک نہیں ہے، آپ اس کے صرف فادر ہیں، ماں نہیں بن سکتے۔ کہ مسکراتا ہے، سنبھل گیا ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے ماں کی ضرورت نہیں رہی۔ میرال نے کھوئی سی مسکراہٹ لی، اپنے پاس ہی میٹرس پر بیٹھے مصطفیٰ کے ہاتھ میں اس کا کھلونا پکڑاتے اپنے ہی دھیان میں کہا، پر اورحان سر پر دوپٹہ جما کر بیٹھی اس لڑکی کو دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ منفرد تھی، سکون کا لمحہ تھی۔ آپ اس سے پوچھ کر بتا سکتی ہیں؟ اورحان کے سوال پر میرال نے سر اٹھایا۔ کیا؟ میرال نے مصطفیٰ سے توجہ ہٹائے اورحان ماہل کو نرم نظروں میں بھرا۔ یہی کہ آپ اسے کیسی لگی؟ ماں جیسی یا ماں؟ اورحان کے دیکھنے اور کہنے کی قوت اس قدر تھی کہ میرال بخش نظریں اور سر دونوں ہی گھبرا کر جھکا گئی۔ وہ بھی کہاں سب جیسا تھا۔ ایک ہی دن میں میرال کے دل کے اس خانے تک اتر گیا جہاں عثمان ملک تو کیا اس کا سایہ بھی نہ گیا تھا۔ ابھی تو شاید بس ہائے ہیلو کرنے کے لائق لگی ہوں اسے۔ ماں بننا یا ماں جیسا لگنا تو بہت دور ہے، لیکن میں اسے یہ احساس دینے کی خوشی کوشش کروں گی۔ میرال نے نظریں زیر رکھی رکھتے ایک عہد باندھا۔ پھر جب مصطفیٰ ذرا کھیل کر سلیپی ہوئے اور اورحان کے سینے پر چڑھ کر ڈھیلا ہوا تو میرال سمجھ گئی اب بابا بیٹے کا سلیپنگ ٹائم ہے۔ تبھی وہ مسکرا کر اٹھ گئی، وہی روم کے نرم سے سلپرز پیروں میں چڑھائے ہی جب اورحان کی پکار پر وہ فوراً فکر سے بھری رکی۔ تکیے بیک سائڈ لگا کر لیٹے اورحان نے مصطفیٰ کو اپنے سینے کا تخت دیا تھا اور وہ بابا کے سینے پر ہی سوتا تھا۔ کہاں جا رہی ہیں میرال؟ اورحان نے مصطفیٰ کو تھپکتے ہوئے سوال کیا تو میرال نے نہ سمجھی سے دوسرے کونے پر رکھے بڑے اور آرام دہ بلیک کاؤچ کی طرف اشارہ کیا۔ میرے بولنے سے وہ ڈسٹرب نہ ہو، تبھی سوچا میں بھی سونے کی کوشش کروں جا کر۔ اب آپ دو کو پرائیویسی دی میں نے۔ گڈ نائٹ۔ میرال نے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے جواب دیا تو دم ساتھ کر اس نے اورحان کے حیرت بھرے تاثر کے بعد جواب کا انتظار کیا۔ آپ صوفے پر ایزیلی سو جائیں گی؟ فکر سے پوچھا تو میرال نے سر ہلائے اسمائل کی۔ جی نیچے زمین پر بھی سو سکتی ہوں، یہ تو پھر اتنا سافٹ کاؤچ ہے۔ وہ جس طرح سرگوشی میں بول رہی تھی اورحان کو اس کا مصطفیٰ کی نیند کا یوں خیال کرنا بہت پیارا لگا۔ آپ نے کھانا کھا لیا تھا؟ اورحان کو ابھی بھی تسلی نہ ہوئی، تبھی میرال نے ٹیبل پر پڑی ٹرے اور خالی برتنوں کی طرف اورحان کا دھیان دلوایا۔ جی پورے کا پورا۔ سوری میں برتن رکھ آتی، لیکن آپ نے کہا تھا اس طرح باہر نہ جاؤ۔ میرال کو یوں میز پر برتن دیکھ کر ندامت سی ہوئی تو سر جھکا کر معذرت خواہ ہوئی۔ میں رکھ آؤں گا، آپ کو سوری کہنے کی ضرورت نہیں، نیند آ جائے گی آپ کو؟ اس بار اورحان نے بھی لگ بھگ سرگوشی میں پوچھا۔ وہ مصطفیٰ کی نیند کا خیال تو کر ہی رہا تھا، میرال کو بھی ہرگز فراموش نہ کیا۔ جی کوشش کرتی ہوں، میرال نے اداس ہوتے بتایا تو اس کی اداس آنکھوں کو اورحان نے بغور دیکھا۔ اس لڑکی پر آج جو بیتی تھی اسے بھولنا آسان نہیں تھا، پر اورحان نے اسے بہت مضبوط اور ہمت والا پایا کہ وہ مسکرا رہی تھی۔ اگر نیند نہ آئے تو یہاں مصطفیٰ کے پاس آ جائیے گا،
میں काउच पर सो जाऊंगा। मिराल ने उम्मीद नहीं की थी वो ऐसा कहेगा। जी आ जाएगी, आप फिक्रमंद ना हो। गुड नाइट। मिराल ने आंखें चुराई और काउच की तरफ बढ़ी। गहरा सांस लेते वो काउच तक पहुंचे। अपनी शॉल उतार कर रखे मुड़ी तो ओरहान भी आंखें बंद कर चुका था। मिराल ने उसे जिस मोहब्बत से देखा, अगर वो नजर ओरहान देख लेता तो गलत फहमी में पड़ जाता। लेकिन मिराल क्या करती? वो शख्स एक ही दिन में उसे पूरा लूट गया था और इस वक्त वो सीने पर मुस्तफ़ा को सलाए खुद भी सोया हुआ कितना प्यारा लग रहा था कि कोई मिराल बख्श से पूछता जिसने आयतुल कुर्सी पढ़े इन दोनों पर फूंकी। उसकी ये आदत थी सब पर फूंकने की, और अब से इस हिसार में ओरहान और मुस्तफ़ा भी शामिल हो गए। ज़ाहिर नसीब। आज घर वालों के साथ डिनर नहीं करना तुमने वासिल। वो इस वक्त रात के लगभग 11 बजे एक देसी ढाबे पर मौजूद था जो माहिल पैलेस से ज्यादा दूर न था। ये ढाबा बासिल के एक पुराने दोस्त का था। दोस्ती इतनी लंबी नहीं थी, पर जितनी थी वो बहुत खूबसूरत थी। यहाँ वो औरंगजेब हटक नामी आदमी इस कमाल के कबाब और मक्खन वाले नान बनाता था कि उसके सामने बड़े बड़े रेस्टोरेंट पानी भरते। नान तो इतने मजेदार कि इनको बंदा पकड़कर बैठा खाली ही चबा जाता। साथ जो वो 10 लवाजमात से बनी चटनी बनाता, इससे तो बीफ कबाब में चस वाली लहर जाग जाती। नहीं, क्योंकि तुम्हारे हाथ के बने इन कबाबों का नशा खींच लाया। इस एरिया में गलती से घुस आओ तो तुम्हारे नान और कबाब अपनी खुशबू से पकड़कर घसीट लाते हैं कि आ जाओ भाई, कैलोरीज गेन कर लो। बासिल हमेशा आधा नान लेता और 2 कबाब। थोड़ा डाइट कॉन्शियस था, फिर भी हफ्ते में एक बार इस देसी डिनर का रगड़ा लगा लेता। औरंगजेब कह कहा मारे हंसा। 11 बजने के बावजूद उसके ढाबे पर ग्राहकों का ताना बंधा था कि उसके हाथ के जायके का सबूत था। जितना तुम्हारा खून भाभी जी जलाती हैं बेटा, इससे बढ़ती कैलोरीज का हिसाब पूरा हो जाता है। औरंगजेब ने कबाब तलने को मजीद डालने के बीच बताया। बासिल ने उसकी करीब वाली मेज कुर्सियों को ही चुना था, तभी वो काम करते औरंग से बात भी कर पा रहा था। ठीक कहा तुमने। तुम बताओ, भाभी और बच्चे कैसे हैं, और माँ जी? बासिल ने नवाला लेते चटनी में अच्छे से डिप करते मुंह में डालने से पहले पूछा, जिस पर औरंगजेब ने सबके फिट होने का तफसीली बताया। मस्त है सब, तुम लगाओ ना किसी दिन घर चक्कर। औरंगजेब ने मोहब्बत से पेशकश की, जिसे बासिल ने मोहब्बत से ही कबूल किया, लेकिन किसी और दिन के लिए। इंशाल्लाह तुम्हारे बेटे का रिजल्ट आए फिर लगाऊंगा चक्कर। यहाँ आ जाओ थोड़ी देर, मुझे स्पेशल चटनी की रेसिपी तो बताओ। यार ये बहुत कमाल खट्टी मीठी और मिर्चीली है, मज़ा आ जाता है खाकर। बासिल को अकेले बैठकर खाने में कुछ शर्म आ रही थी, तभी औरंगजेब ने काउंटर अपने शागिर्द के सुपुर्द किया और खुद कंधे पर रखे स्कार्फ से माथे पर आई नमी साफ करे बासिल के पास ही आ बैठा। इस चटनी में जितनी चीजें शामिल थीं, कोई अनसिखा भी बना दे तो मस्त ही बने। अम्मा जान की रेसिपी है, वायरल की तो चित्तर पड़ेंगे उनसे। औरंग ने इसी की प्लेट में रखे कबाब का एक टुकड़ा नान का छोटा सा पोर्शन तोड़ कर लेते इसकी चटनी में डिप करके मुंह में ले जाने से पहले हंसकर धमकी दी तो बासिल भी मुस्कुराया। बुजुर्गों के चित्तर भी भला करते हैं मेरे भाई। ये बताओ सब ठीक है, पैसों की जरूरत तो नहीं? बासिल ने उसके चेहरे की तरफ देखते फिक्रमंदी से बात बदली तो औरंगजेब ने दोस्ताना मोहब्बत के संग बासिल माहिल को जवाबन देखा। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, सुकून बेशुमार है, पैसा तो आनी जानी चीज है। औरंगजेब की आंखों में बेपनाह सुख देखते कभी कभी उसकी सादा सी जिंदगी पर बासिल को बहुत रश्क आता। ना दुश्मनदारी, ना बड़ी जायदाद को संभालने का रोला। जिंदगी का रोज एक मकसद की कमाना है तो खाना है। जात को कोई जंग नहीं लगा था। ठीक कहा यार, सुकून ही सबसे बड़ी चीज है। बासिल ने उसके हाथ को थपथपाते गहरी खामोशी का तिलिस्म तोड़ा तो औरंगजेब ने बासिल के चेहरे की तरफ देखा। तुम्हारे लिए सुकून क्या है बासिल? ये सवाल औरंग ने इसे अजीब सी तकलीफ में मुब्तला देखे किया, जिस पर बासिल जवाबन औरंग का मुंह हैरत से तकने लगा। वो मेरे शर और खैर दोनों जमानों में मेरी रहेगी, मुझे मौत उससे जुदा नहीं करेगी।
جب میری کہانی ختم ہوگی یا مجھے لے لیا جائے گا اسے مجھ سے بے حد محبت ہو چکی ہوگی. یہ یقین سکون ہے میرا. اسے سکون کا مفہوم سمجھانے کے لیے زیادہ سوچنا نہ پڑا. اورنگ نے پریشان ہوتے باسل کو دیکھا. بعض اوقات ہمارے لیے کچھ محبتیں اللہ نے 7 پردوں میں چھپا کر رکھی ہوتی ہیں. کبھی کبھی جو نظر آتا ہے وہ صرف دھوکا ہوتا ہے. اسے تمہارے اندر کی سچائی اور جذبات کی صداقت ایک دن اپنا اسیر ضرور کرے گی بھائی. اور خدا نہ کرے اس سے تمہیں واپس لیا جائے. اس کا تو نہیں، یہ تمہارا ناقابل برداشت درد ہوگا. اچھے سے جانتا ہوں. خوش رہا کرو جگر. اورنگزیب نے اسے اپنی جانب سے بڑے پتے کی بات بتائی تھی، پر باسل اس کے مسکراتے خوبصورت چہرے کو دیکھتے یہی سوچ رہا تھا کہ جو خوش رہنے کا کہنے سے خوشی ملتی ہے وہ کہاں سے لائی جاتی ہوگی. بہرحال اس نے سر اس بات میں ہلا دیا. باسل نے اس سے کچھ دیر تک اجازت لی اور پھر ماہیل پیلس تک وہ پیدل ہی واک کیے پہنچا. گھر میں داخل ہوا تو پہلی ہی نظر لاؤنج میں کاؤچ پر براجمان بابا پر گئی تو باسل وہیں چلایا. جبکہ بابا کے پاس تکیہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ کیا ماجرا ہے. خیریت ہے بابا، ماما نے کمرے سے اب کیوں نکالا؟ باسل نے پاس بیٹھتے ہی یہ تکیے کی کہانی دریافت کرنی چاہیے جب ماہیل انجم نے ایک ٹھنڈی آہ بھری. وہ کسی پیشنٹ کی میڈیکل ہیلتھ ہسٹری دیکھ رہے تھے. ٹی وی پر نیوز بھی چل رہی تھی، پر آواز مدھم تھی. ایک ہی ہے اس کا وہ ایکسٹرا لاڈلا اورحان. بس 2 باتیں کیا کہہ دی. تمہاری اماں بگڑ گئی اور پھینک دیا تکیہ کہ تشریف باہر ہی رکھو. تم بتاؤ یہ سواری کہاں سے آ رہی ہے؟ ڈنر پر کیوں نہیں تھے؟ اپنی دکھ بھری داستان سناتے ماہیل انجم نے بات کا اختتام باسل سے اس کے بارے دریافت کرنے پر کیا تو جناب نے انگڑائی سی لیتے ہڈیوں کو ایک ساتھ اسٹریچ کیا. لگ بھگ 3 کلومیٹر وہ پیدل چل کر آیا تھا. آپ کی وہ 2 باتیں ہوں گی بھی تو K2 اور ماؤنٹ ایورسٹ جتنی. خیر میں کچھ خاص نہیں، چہل قدمی کے لیے نکلا تو ڈنر باہر ہی کر لیا. تو پھر آپ آج یہاں ٹی وی لاؤنج میں سونے والے ہیں؟ میرا روم چاہیے تو کہہ سکتے ہیں بلا تکلف. جناب نے اول بابا کو تنزیہ آڑے ہاتھوں لیا، پھر اپنے سفر کی غیر واضح روداد سنانے کے بعد اختتام دل جلانے سے کیا، جس پر ماہیل انجم کی شکل پر آتی شکایت دیدنی تھی. نہیں چاہیے تمہارا روم. آدھی رات سے پہلے تمہاری اماں آئے گی اور کہے گی ماہیل اٹھیں روم میں آ جائیں. بس اتنا ہی غصہ ہوتا ہے اس کا. ماہیل انجم کو اپنی محبت پر بلا کا یقین تھا، جبکہ باسل امپریس ہوا. اس بار ماہیل صاحب کی بھول تھی کہ ایمن پگھلنے والی ہیں. اس بار ماہیل نے حد کراس کی تھی اور اب آدھی نہیں پوری رات بدری ماہیل انجم کو جھیلنی تھی. خوش فہمی صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے بابا. آپ کی خوش فہمیاں عمر دراز کریں. کل پوچھوں گا آپ سے کہ کیا گزری، کیونکہ ماما کا موڈ میں جب گیا تھا بہت خطرناک والا خراب تھا. مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے، میں سوتا ہوں. آپ انتظار کریں محبوب کا دل موم ہونے کا. ہم تو چلے بھائی. دل جلانے میں کوئی کسر نہ چھوڑے باسل تو اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ ماہیل انجم نے بسوری شکل سمیت اس بے فیض اولاد کو دیکھا. ذرا ترس نہیں آ رہا باپ پر؟ ماہیل انجم نے کھڑے پہاڑ کو دیکھتے معصومانہ شکوہ کیا تو باسل نے ستم ظریفی کی حد کرتے نام سر ہلایا. ہاتھ اس نے ہوڈی کی جیب میں دے رکھے تھے، تبھی ماہیل انجم کی نظر اس کے چھلے ہاتھ پر نہ جا سکی تھی. ایک ہاتھ پیٹنے کے دوران چھل گیا تھا اور ایک پر اجر نے مہربانی کر رکھی تھی. اگر آپ اورحان کے معاملے میں نرم ہونے کا فیصلہ لیں تو شاید میں اگلی بار ترس کھانے کے بارے سوچ بھی لوں. بہت ہرٹ تھا وہ. اس کی زندگی میں پہلے ہی بہت اندھیرا ہے. آپ اس اندھیرے میں اضافہ نہ کریں بابا. وہ جو میرال بخش آئی ہے دعا کریں اورحان اور مصطفیٰ کی زندگی کی روشنی بنے. پلیز بابا ہیرا اور اورحان کے ساتھ اتنے فارمل اور اجنبی مت ہوا کریں، ورنہ ان 2 کو آپ کا سارا پیار دلانے کے لیے مجھے مجبوراً مرنا پڑ جائے گا. یہ بات جو ماہیل انجم سوچ بھی نہ سکتے تھے کس آسانی سے باسل کہہ کر چلا گیا کہ کتنی دیر تک ماہیل انجم آنکھ تک نہ جھپک سکے. بکواس کروا لو بس اس سے. ماہیل انجم کا پورا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھیں تکلیف سے اٹک گئی.
جبکہ یہ بات باسل بہت مجبور ہو کر بولا تھا اور بہت سفاکانہ بول گیا۔ اس کا احساس اسے اپنے روم میں آتے ہی ہوا۔ پہلے تو اپنی ہوڈی اتار کر پھینکی، فون بھی کاؤچ کی طرف اچھالا، شوز اتار کر ایک طرف رکھے، اپنے خوبصورت سے کمرے کی مین لائٹ آف کیے وہ ایک درمیانی روشنی جلاتا، روم کا مین ڈور آگے کیے میٹرس کی طرف بڑھا اور گرنے کے انداز میں بیڈ پر بیٹھا تو وہ سیاہ آنکھیں پھر سے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھی اجر کی تصویر سے جال جی۔ اس اجر کو دیکھ کر بے حد سکون ملتا، پھر وہ سچ میں آنکھوں کے سامنے ہو یا تصویر کی صورت، اور یہ سکون صرف اس کی آنکھوں تک محدود نہ تھا، یہ آنکھوں کے راستے دل اور روح تک اتر جاتا تھا، اور تبھی اسے اجر تو دکھائی دیتی تھی، اس کی نفرت یا اس کے ظلم نہیں۔ وہ اس کی تصویر پر سے نظریں ہٹائے پیچھے کو سیدھا ہوتا لیٹا اور آنکھیں نامحسوس طور پر بند کر لی، شاید اسے واقعی نیند آ رہی تھی۔ مطلوبہ انجیکشن اسے مل چکا تھا، مگر وہ بالکل ڈاکٹر نہیں تھی کہ اسے پتا ہو یہ انجیکشن کہاں لگے گا۔ بس جیسے بھی لگے مقصد باسل کو بے ہوش کرنا تھا، بھلے تکلیف دہ انداز میں ہو، اور اس کے زخم کا جائزہ لینا تھا۔ رات ڈنر اس نے نہیں کیا تھا، مگر ماہا نے میڈ کو کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی وہ جاگے اسے کھانا دے، مگر اجر کو تو نہ بھوک کا احساس تھا نہ پیاس۔ اپنے کمرے سے وہ کھلے سے وائٹ پلازو اور اس پر گرے کرتی پہنے نکلی، بال بس بے ڈھنگے انداز میں میسی طرح بن میں مقید تھے، چہرہ ہر میک اپ کے اثر سے یکسر آری، جبکہ پیروں میں پلین جوتی تھی اور ہاتھ میں انجیکشن جسے اس نے شرٹ کی آستین کے اندر کیے چھپا رکھا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں اس کا فون تھا۔ اس کا رخ باغیچے کی جانب ہوا اور پھر ماہیل پیلس کی جانب۔ لگ بھگ 11:30 بج چکے تھے اور اس وقت سے امید تھی سب سو چکے ہوں گے۔ مین ڈور پر لاک نہ ہونے کی وجہ سے وہ پیلس میں بآسانی داخل ہوئی، مگر کچھ دور جاتے ہی اسے ٹی وی پر چلتی نیوز کی آواز سنائی دی تو اس نے اپنے باسل ماہیل کے چھت کے اوپر کی جانب روم کی طرف بڑھتے پیر روکے، گردن گما کر ٹی وی لاؤنج میں جھانکا جہاں ماہیل انکل بیٹھے تھے۔ دوبارہ سے وہ چل پڑی، لیکن اس بار دبے پیر وہ سیڑھیوں کی جانب گئی اور انجیکشن بھی شرٹ کی آستین کے اندر سے باہر نکال کر ہاتھ میں لیا، کیونکہ اوپر جاتے ہی پہلا روم باسل کا تھا۔ وہ منحوس جاگا ہوا نہ ہو، بس پہلی بار اس کے کمرے میں جا رہی ہوں، کیا بکواس ہے یہ، بس میری پوری تسلی ہو جائے کہ یہ اور آتشم ایک نہیں، پھر ہی چین سے سو سکوں گی۔ انجیکشن کو ہاتھ میں دبانے سے الٹا اجر کو درد ہوا، کیونکہ اس کا ہاتھ پہلے ہی زخمی تھا، پیر میں بھی ہلکا سا درد تھا، لیکن باقی درد اس ڈاکٹر کے لگائے انجیکشن کی وجہ سے ٹھیک تھے۔ دروازے کا ہینڈل دباتے ہی ایک ہلکی سی کلک کی آواز پر دروازہ کھلا تو اجر پر اعتماد سے اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی اور اس مدھم روشنی میں وہ اپنے جہازی بیڈ کے دائیں طرف آدھے انداز میں کروٹ پر لیٹا سو رہا تھا۔ اجر نے قدم بیڈ کی طرف بڑھائے اور تبھی جھک کر اپنا فون وہاں ٹیبل کی سطح پر رکھتے اس کی نظر اپنی تصویر سے سجے فوٹو فریم پر جا ٹھہری۔ وہ پکچر اس کی 28ویں برتھ ڈے کی تھی، یہاں ہر سال اس کی نئی تصویر لگتی تھی۔ اجر نے بے اختیار اس فوٹو فریم کو اٹھایا، پھر ایک نظر کروٹ پر سوئے باسل کو گھوری۔ ہمت کیسے ہوئی اس کی میری تصویر اپنے کمرے میں رکھنے کی؟ وہ آگ بگولا ہی تو ہو گئی، پر پھر جبرن اسے واپس میز پر رکھا، پر فریم کو نیچے الٹا دیا۔ پھر انجیکشن کا کیپ اتارے، اس میں بھرے انجیکشن کو دیکھنے لگی۔ یہ انجیکشن کہیں بھی جلد میں لگایا جا سکتا تھا تو اسے باسل کی گردن ہی سوٹیبل لگی، کیونکہ اجر اس وقت بس اپنی پھنسی گردن آسان کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اگر وہ تھوڑی اور سرچ کر لیتی تو اسے پتہ چل جاتا کہ گردن پر اگر ذرا بھی کسی غلط جگہ وہ انجیکشن لگتا تو باسل یہیں مر سکتا ہے۔ وہ جو بے ہوشی کا انجیکشن لائی تھی تاکہ باسل ماہیل کو لگا کر بے ہوش کی اس کی جا لائن کے زخم کی ایک مزید بار جانچ کرے کہ آیا وہ واقعی پنچ کا زخم ہے یا نوکیلے پتھر کا۔
شاطر وہ آدمی جس نے اپنی گردن کے بجائے اندھیرے میں بر وقت ہل کر انجیکشن کی جگہ تکیہ آگے کرے انجیکشن اس پر لگوایا، اور بند آنکھیں کیے پورے ہوش میں اجر سیال کا اپنے زخم سے کھیلنے کو انجوائے کرنے کا انتظار کیا۔ انجیکشن بے ڈھنگے طریقے سے تیزی کے سنگ لگتے وہ حفیف سا کسمسا کر جب ہلا تھا، اسی بیچ اجر کا ہاتھ ہل گیا، لیکن گردن کے نیچے دوہرا اور سخت ہو کر دھرا تکیہ اور باسل کی گردن اتنے پاس تھے کہ اس مدھم روشنی میں اجر کو محسوس ہی نہ ہوا کہ وہ انجیکشن تکیے میں گاڑ چکی ہے، کیونکہ وہ اس وقت شاید اپنے ہوش و حواس میں کم ہی تھی۔ وہ میسنا تو اجر کے اپنے کمرے میں آتے ہی اس کی موجودگی وہاں گیا تھا۔ کچھ دیر اجر نے اس کے مکمل بے ہوش ہونے کا انتظار کیا، پھر وہ وہیں اس کے پہلو میں بیٹھی اور فون اٹھا کر اس کی ٹارچ آن کیے باسل کا کندھا تھامے اسے اپنے سامنے سیدھا کیا۔ وہ ہنوز آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، پر اب وہ کروٹ کے بجائے سیدھا لیٹا تھا اور اجر اس پر تھوڑا جھکے، ایک ہاتھ سے موبائل فون کو پکڑے ٹارچ مارتی دوسرے ہاتھ سے اس کے جا لائن پر بنے بینڈیج کو آہستگی سے اتار گئی۔ پھر ٹارچ مزید زخم کے اوپر قریب ترین کرتے اس نے زخم کی گہرائی اور پھیلاؤ دیکھا۔ ایک پن سے اتنا ڈیپ کٹ کیسے لگ سکتا ہے؟ او خدا، میں پاگل ہو جاؤں گی، کیا کروں میں؟ اجر نے اپنا سر پکڑ لیا، کیونکہ وہ جو مطمئن ہونے آئی تھی اور شک کی ہو گئی، جبکہ وہ اس کے زخم کے لیے ایسا بیہیو کیوں کر رہی ہے؟ اس کی تو باسل کو ہوش ہی نہ تھی، وہ اس کے اتنے پاس تھی۔ اس وقت باسل ماہل کو بس یہی محسوس ہوا، سارا درد پی گیا، پر اجر گہرے سانس بھر کر رہ گئی۔ اس کے پاس سے اٹھی تاکہ نیا بینڈیج ڈھونڈ کر اس کے زخم پر لگا دے۔ اسے ڈریسنگ ٹیبل کے ڈرا میں کچھ بینڈیج مل گئے تو وہ اس کے ساتھ رکھی زخم کی دوا بھی اٹھا لائی اور اس کے زخم پر واپس وہ بینڈیج چپکا دیا، اور تبھی مزید جانچ کے بیچ اجر کو اس کا ہاتھ زخمی ملا۔ ایک ہاتھ پر تو اس نے اپنے نیلز گاڑے تھے، پر دوسرا کچھ زیادہ زخمی تھا۔ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر انگلیوں کے جوڑوں کے چھل سے جانے کو دیکھنے لگی، پھر اس نے وہی آئنٹمنٹ باسل کے ہاتھ کے جوڑوں پر آہستگی سے لگا دی۔ اس نے پہلی بار باسل کے کسی زخم پر مرہم رکھا، شاید اس لیے کہ وہ اتنی ظالم بھی نہیں تھی۔ وہ آئنٹمنٹ بنا کسی احساس کے لگا رہی تھی، پر اسے کیا پتا تھا محبت میں جلتا شوہر عاشق بن جائے گا۔ اب اجر پریشان تھی، اس کی شک کی طبیعت اسے بہت اریٹیٹ کر رہی تھی۔ آئنٹمنٹ لگا کر اسے سائڈ ٹیبل رکھے اجر نے ایک بار بھی اس بیچ باسل کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ دیکھ لیتی تو بھانپ لیتی وہ اپنی زندگی کے خوبصورت لمحے جی رہا ہے۔ ایک طرف میں اسے مارنا چاہتی ہوں اور دوسری طرف مرہم لگا رہی ہوں، کیا ہو گیا ہے مجھے؟ بد دماغ اجر، ہوش کرو۔ اس کا ہاتھ واپس آزاد کرے اجر نے خود کو ملامت کیا کہ آخر ایسے انسان کے زخم کا درد کیوں کم کر رہی ہے جس نے اسے شدید نفرت ہے، جس نے اس کے بھائی کو دھکا دے کر گرایا اور مار دیا اس کی آنکھوں کے سامنے۔ وہ لمحہ آج بھی اجر کی آنکھوں کے سامنے جلتا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ دھکا دینے والا عمار سیال تھا، اور اپنے ہی کھودے گڑھے میں گرنے والا بھی وہی۔ پیر پھسلنے سے گرا تھا وہ، حالانکہ عمار نے اس دن باسل کو دھکا دینا چاہا تھا، لیکن موت اس کی لکھی گئی تھی۔ یہ سچائی وہ نہ جانے کب جان پاتی، شاید جب قدرت اس سے باسل ماہل کو واپس لے لیتی تب۔ میری جان سے کہیں درجے عزیز اجر، تم کس درد میں مبتلا ہو؟ مجھ سے کبھی کہو تو صحیح، کیا پریشان کر رہا ہے تمہیں؟ کاش تم لڑتے لڑتے ہی کسی دن اپنی نفرت کی وجہ بتا دو مجھے، تاکہ یہ اذیت تو ختم ہو۔ تمہارے ان ہاتھوں نے جو آج مجھے مرہم لگایا، میں انہیں مر کر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ان کا احساس سانس دیتا ہے مجھے۔ وہ سامنے دیکھ رہی تھی، کسی کرب میں مبتلا جل رہی تھی، اور وہ آنکھیں کھولے اس کے ہر درد کو اپنے سینے پر محسوس کر رہا تھا۔ وہ بہت اداس تھی، شاید وہ باسل کی موت چاہتی ہی نہ تھی، تب ایک دن میں ہی اس کی ہستی نڈھال ہو گئی تھی، لیکن وہ اپنی نفرت کا بھی کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچانک ہی اجر نے کسی عجیب احساس پر گردن پھیرے باسل کو دیکھا تو وہ فوراً آنکھیں موند گیا، لیکن اس کی ہلتی پلکیں ضرور اجر کی آنکھوں میں آ گئی۔
ایک لمحہ لگا اس کا پورا وجود برف ہو گیا ہو۔ تم جاگ رہے ہو؟ وہ واپس اس پر جھکی اور ٹارچ اس کے منہ پر ماری۔ اور یہ نیچرل تھا، جب جاگے انسان کے منہ پر اتنی تیز روشنی ماری جائے تو اس کی پلکیں حرکت کرتی ہیں، اور یہاں بھی یہی ہوا۔ وہ ایک جاسوس قسم کی لڑکی تھی تو کیسے سب کو وہم مانتی۔ تم جاگ رہے ہو منحوس آدمی، تم پر انجیکشن کا بھی اثر نہیں ہوا۔ اجر کو لگا وہ آج سچ میں پاگل ہو جائے گی۔ آج کا دن پورا دن ہی خراب تھا۔ جبکہ باسل کی مزید ڈرامہ بازی فلاپ ہو چکی تھی تو اسے آنکھیں کھولنی پڑی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کرمنل نے ہاتھ میں ایک نوکیلی رنگ پہنی تھی۔ یہ کٹ پنچ کے ساتھ اس کی نوکیلی رنگ کا ہے۔ تمہیں اس زخم نے اتنا پریشان کیوں کر رکھا ہے کہ تمہیں مجھے انجیکشن دینا پڑا؟ تم ٹھیک ہو؟ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ وہ نہ صرف جاگا بلکہ اٹھ بیٹھے، جس طرح اجر کو اپنی بازوؤں میں بھرا۔ وہ بدحواس ہو کر اپنے اطراف یوں گھیرا کرتی باسل کی بازوؤں کو دیکھے تھم سی گئی، پھر ہانک سی اس کے بہت قریب آ جاتے چہرے کو دیکھنے لگی جہاں بے حد اضطراب رقم تھا۔ تو تم بے ہوش کیوں نہیں ہوئے؟ بولو۔ وہ بدحواسی سے اس کی بازو جھٹک کر پس سا اس کی آنکھوں میں دیکھتی گرائی تو باسل نے اپنا معصوم سا تکیہ پیچھے سے اٹھائے وہ گیلی جگہ دکھائی جہاں اجر کا لگایا انجیکشن جذب ہوا تھا۔ اجر کا دماغ مانو چکرانے لگا۔ کیا وہ بے نقاب ہو چکی ہے؟ یہ سوچ کر پورا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا، مانو سانس آنا رک گئی ہو۔ پہلی بات، میں تمہاری خوشبو کئی میل دور سے بھی محسوس کر سکتا ہوں۔ دوسرا، میں جاگ رہا تھا ابھی، تمہارے لیے پریشان تھا تو نیند روٹھی ہوئی تھی۔ دروازے کے کلک ہونے پر مجھے پتا چل گیا تم ہو۔ تیسری بات، اگر تم میری گردن پر یہ انجیکشن واقعی میں لگا دیتی تو ہمیشہ کے لیے بے ہوش بھی ہو سکتا تھا، یعنی میرا ٹکٹ کٹ جاتا۔ اجر، کہ انجیکشن بازو پر لگتا ہے میری جان پر تمہارا دھیان آج نہ جانے کہاں ہے۔ دن کے حادثے کے بعد سے تبھی تمہیں الو بنایا کہ نفرت سے ہی۔ اگر میری موت پر تم ذرا بھی پچھتائی تو میں واپس کیسے آؤں گا تمہارے پاس؟ تم بہت گھبرائی ہوئی تھی تو تمہیں بھی نرم معصوم تکیے اور میری اچھی خاصی سخت گردن میں فرق محسوس نہیں ہوا؟ میرا سکون اتنا بے سکون کیوں ہے؟ باسل نے اس کے چہرے کی اڑی ہوائیاں، پھیکا پڑتا رنگ اور حقارت دیکھتے پیار سے بہت کچھ کہا، جو اس وقت اس لڑکی کے دل کو کئی ٹکڑوں میں بدل گیا۔ آج کا دن سچ میں بہت برا تھا۔ وہ پوری ہل گئی، جسم و جان دکھنے سے لگے۔ ایک نمبر کے کمینے ہو تم باسل۔ وہ خوف و غصے سے بھری چیخی تھی اور اس سے پہلے اس کی بازوؤں کو جھٹک کر اٹھ کر دروازے کی طرف جاتی وہ بھی بر وقت اٹھا اور دروازے تک اسے پہنچنے نہ دیتے اس کی بازو پکڑ کر اپنی طرف گھمایا، جس کی بری آنکھوں میں نمی بھی تھی، غصہ بھی اور بہت ساری تکلیف بھی۔ جی جناب، تو کیسی لگی آج کی آپ کو دھماکے دار ایپیسوڈ؟ جی اگلی ایپیسوڈ یہیں سے سٹارٹ ہوگی، بہت ہی والا سین ہونے والا ہے کل، تو بالکل بھی مس نہیں کرنا، جاگ جائیں سب، بہت ہی دھماکے دار یہ والا ویک ہونے والا ہے۔ تو پیارا سا تبصرہ دیجیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بائے بائے۔